مفتی صاحب آپ کے سامنے کہ قرآن کی توہین کا واقعہ پے در پے ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج پھر سے ہو گیا. اب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ تو نہیں سدھرنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج کا یہ پروگرام انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ شروع کرنے کا دل کرتا ہے. غم اور صدمہ، پریشانی، دکھ اور اضطراب کی کیفیت کے اندر ہم آج اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. پے در پہ گستاخی کے لعنتی واقعات پیش آ رہے ہیں اور اس طرح کا انسانی جسم کا سڑاند، انسانیت کا کینسر زدہ حصہ اور انسانیت کا ناسور دنیا کے امن کو تباہ کرنے کی ٹھان چکا ہے، اور دنیا کے امن کو تباہ کرنے اور اس دنیا کے امن کو تہو بالا کرنے کا باقاعدہ عزم مصمم کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. میں ڈنمارک والے واقعے سے پہلے سویڈن والے واقعے پر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر گستاخی کی نوعیت الگ ہوتی ہے. ٹیری جونز نے بھی قرآن کریم کی گستاخی کی تھی، پہلے کسی اداکار نے بھی گستاخی کی تھی، کسی اخبار نویس نے بھی گستاخی کی تھی، کسی کارٹونسٹ ملعون نے بھی گستاخی کی تھی، فرانس کے اندر بھی گستاخی ہوئی تھی. اسی طریقے سے اور کئی ممالک میں، ناروے میں، سوئٹزرلینڈ میں، ڈنمارک میں، امریکہ میں مختلف مقامات پر گستاخانہ واقعات پیش آتے رہے. لیکن سویڈن والے واقعے کی نوعیت اس وجہ سے سنگین ہے کہ وہاں باقاعدہ اسٹیٹ کا امبریلا، کورٹ کا امبریلا اویلیبل کروا کر، دستیاب کروا کر، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈر دی سپرویژن آف دی اسٹیٹ آف سویڈن، سویڈن کی ریاست کے باقاعدہ حکومتی، عدالتی، ریاستی، قانونی اجازت نامے کے ساتھ یہ کام ہوا. جیسے اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھا جائے، ہمارے ہاں پاکستان میں لیگل وے کے اندر اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو ایک درخواست ہوتی ہے، پھر وہ ایس ایچ او کے پاس جاتی ہے، پھر وہ ڈی سی، ڈی ایس پی، فلاں فلاں، ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی، وہ پورا ایک سلسلہ چلتا ہے. تو سویڈن کے اندر بھی باقاعدہ اسی طریقے سے کورٹ کے اندر اجازت نامہ طلب کیا گیا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر درخواست دی گئی، پھر انہوں نے اسٹاک ہوم کا مرکزی مسجد کا سامنے کا فرنٹ کا مقام فکس کیا، پھر سیکیورٹی دی گئی، پھر وہاں پر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے افراد آئے، پھر باقاعدہ کیمرے وہاں پر مقرر کیے گئے، میڈیا کو دعوت دی گئی. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریاستی گستاخی ہے. یہ کوئی عراق کا وہاں بندہ آ کر ایتھیسٹ اور وہ قرآن جلانا صرف یہاں تک بات نہیں ہے، یہ سرکاری سرپرستی میں، ریاستی سطح پر. تو پھر صاف لفظوں میں کہنا چاہیے، ڈھکی چھپی بات کیوں کی جاتی ہے؟ بغیر ثبوت کے عراق کو کہا گیا تھا کہ جناب وہاں پر ایٹمی ہتھیار موجود ہے، عراق کو تہہ تہہ کر دیا گیا. بغیر ثبوتوں کے افغانستان پہ چڑھائی کر دی گئی تھی، بغیر ثبوتوں کے سوریا کو تہہ بالا کر دیا گیا. یہاں تو ثبوت ساری دنیا کے سامنے آئے ہوئے ہیں. تو اب کیوں نہیں کہا جاتا کہ سویڈن دہشت گرد ملک ہے؟ کیوں نہیں کہا جاتا کہ سویڈن ٹیررسٹ کنٹری ہے؟ کیوں منہ میں چھالے پڑتے ہیں؟ کیوں ہم یہ حقیقت کا اظہار نہیں کرتے؟ کیوں ہمارے مسلم حکمران ڈرتے ہیں؟ کیوں او آئی سی، مسلم امہ؟ اچھا پھر سوال یہ کہ وہ شخص جو 4 دن پہلے وہاں پر گستاخی کر کے گیا، صرف وہاں تک محدود نہیں ہے، اس نے کہا میں اگلے 10 دن تک گستاخی کروں گا. بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، سی این این رپورٹ کر رہا ہے، الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. یہ لفظ اس کے اندر میں نے خود پڑھے کہ 10 دن تک اس نے گستاخانہ واقعات کو دہرانے، اس کا تکرار بارہا اعادہ کرنے کا اس نے عزم کا اظہار کیا ہے. تو سوال یہ کہ 57 اسلامی ممالک کے ہیڈز منہ تکتے رہ جائیں گے؟ وہ نظارہ کرتے رہ جائیں گے؟ وہ صرف اور صرف دیکھنے کا کام کریں گے؟ آج ہو کیا رہا ہے؟ جو ہیڈز آف دی اسٹیٹ ہے وہ کام کر رہے ہیں جو عوام کرتی ہے. میرا کام، آپ کا کام صدا احتجاج بلند کرنا ہے. دکانداروں کا، تاجروں کا، بزنس مینوں کا، کسان کا، فارمر کا، وکیل کا، عام آدمی کا، راہ چلتے ہوئے عام دکاندار کا، وہ کیا کام کرے گا؟ ٹھیلے والا، ریڑی والا، منڈی والا، کچہری والا سڑک پہ نکل کے احتجاج کرے گا. تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف بھی صرف احتجاج اور مذمتی قرارداد تک محدود رہیں گے؟ عرب ممالک کے حکمران بھی صرف مذمتی قراردادوں تک محدود رہیں گے؟ کچھ ضرورت نہیں ہے ان کی قراردادوں کی. عملی قدم، اور عملی قدم 2 ہو سکتے ہیں. پہلا قدم صرف اور صرف یہ ہے
عالمی سطح پر، اقوام متحدہ کی سطح پر قرآن اور صاحب قرآن اور تمام کے تمام ملل کے انبیاء کرام اور ان کی آسمانی کتابوں کی توہین پر پابندی، اس کو دہشت گردی قرار دینا، پہلا کرنے کا کام یہ ہے۔ امہ کی ترجمانی کا حق، یہ ہے عالم اسلام کا اس وقت سب سے بڑا مطالبہ، ان کی کلیدی ڈیمانڈ اور ان کا بنیادی تقاضا۔ دوسرے نمبر پر جو کرنے کا کام ہے، تمام اسلامی دنیا سویڈن سے اپنے سفیر واپس بلائے، ورنہ یہ متعدی مرض آج ڈنمارک تک پہنچ گیا ہے، پھر یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور سارے کے سارے مسلم حکمران 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اپنا قرآن جلنے سے نہ بچا سکیں اس سے زیادہ، پھر یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے زمین کے بطن، بطن الارض خیر لک من ظہر الارض، زمین کا پیٹ اب تمہارے لیے بہتر ہے زمین کی پیٹھ پر چلنے کے مقابلے میں۔ حقیقت ہے مفتی صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں یہ مناظر دیکھنے سے پہلے اللہ ہم اس دنیا میں ہی نہ ہوتے، ہم مر جاتے۔ حقیقت ہے، مر جانا ہمیں قابل قبول، میں اس بات کو مر جانا ہمیں عزیز ہے۔